أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ جو یہودی ہیں تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دانستہ تبدیلی کر دیتا تھا۔ کیا ابھی بھی تم یہ طمع رکھتی ہو، یہ سمجھتی ہو، یہ توقع رکھتی ہو؟ جب کسی چیز کی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے اور انسان اس کی حصول کی، اس کو حاصل کرنے کی کبھی امید کر لیتا ہے تو اس کو طمع کہتے ہیں۔ اور شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے یہاں اس کا ترجمہ توقع کیا ہے۔ توقع جی اچھا، اب یہ آیت جو ہے یہ ان انصار کے متعلق نازل ہوئی جو یہودیوں کے پڑوسی تھی، اور ان کے درمیان میں رضاعت بھی تھی، ایک تعلق تھا، ایک ملنا جلنا تھا ان یہودیوں سے، ان انصار کا۔ اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ یہودی مسلمان ہو جائیں۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ یہودی مسلمان ہو جائیں۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ جیسے ان انصار کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہمارے پڑوسی تھے، یہودی جو ہیں، ایک تعلق تھا، ملنا جلنا تھا، تو یہ ایمان لے آئیں۔ اچھا، پھر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کے زمانے میں جو یہودی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ حضور کی بھی خواہش تھی کہ وہ جو یہودی ہیں ان کے زمانے میں وہ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کے پاس شریعت بھی تھی یہودیوں کے پاس، تو حضور ان کے ساتھ نرمی کرتے تھے اور ان کی وجہ سے دوسروں پر سختی کرتے تھے تاکہ وہ یہودی مسلمان ہو جائیں، اس چیز کو دیکھ کر، اصول قواعد کو دیکھتے ہوئے وہ مسلمان ہو جائیں۔ حالانکہ ان کا ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دانستہ تبدیلی کر دیتا تھا۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ سنتا تھا ان کا کلام، اللہ کا کلام، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دانستہ جان بوجھ کر اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دیتا تھا۔ اچھا، اس آیت میں جو یہ فرمایا ہے کہ ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا، اللہ کا کلام ایک فریق سنتا تھا، اب اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا اور پھر اس میں تبدیلی کی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کلام سے مراد تورات ہے، جس میں وہ تحریف کر دیا کرتے تھے۔ تورات کے اندر وہ تحریف کرتے تھے، اور یہ بات پہلے ہم کئی مرتبہ پڑھ چکی ہیں۔
اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے خدا کا کلام جون سا ہے وہ انہوں نے بلا واسطہ بھی سنا، کہ خدا کے کلام کو سنا اور پھر اس کو بدل ڈالا، اس میں تبدیلی کر دی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کو جو تورات دی گئی تھی شاید انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، اور اس میں تو یقینی تبدیلی تھی۔ امام محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھے بعض اہل علم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ہمارے درمیان کڑک حائل ہو گئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو تو آپ ہمیں اس کا کلام سنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، روزہ رکھو، اور ان کو لے کر طور پر چلے گئے۔ جب بادل نے ان کو ڈھانپ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ سجدے میں گر جائیں، وہ سجدے میں گر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور انہوں نے اس کلام کو سنا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا امر کیا اور بعض چیزوں سے منع کیا، انہوں نے اس کو سن کر سمجھ لیا۔ جب بنی اسرائیل کے پاس واپس پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تمہیں حکم دیا تھا، اس چیز سے منع کیا تھا، تو ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کو بدل دیا۔ مگر بعض اہل علم نے اس روایت کا شدید انکار کیا ہے۔ ان میں حضرت امام ترمذی نوادر الاصول اور کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بلا واسطہ سننا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، ورنہ ان میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر انہوں نے بھی خدا کا کلام سنا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام سنا خدا کا، پھر ان لوگوں میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق رہے گا؟ تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن کیسی ہوگی کہ انہوں نے بلا واسطہ کلام سنا اور اس کو بدل ڈالا، یا جو تورات دی گئی اس کو بدل ڈالا؟ تو اس کا مطلب ہے جو تورات دی گئی تھی انہوں نے اس تورات کے اندر تحریف کر دی، اس تورات کو تحریف کر دی۔ تو بنو اسرائیل اس تورات کے اندر تحریف کر کے اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے، اور حق کو باطل اور باطل کو حق بیان کرتے تھے۔ تو جب ان کے پاس کوئی صاحب حق کوئی رشوت لے کر آتا تو کتاب سے اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بیان کر دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں رشوت لے کے، ان کے علماء جو ان سے ہیں اس سے رشوت لیتے اور اس کی مرضی کے مطابق تورات میں سے وہ مسئلہ نکال دیتے، مسئلہ بیان کر دیتے کہ ہاں تو تورات میں ہم نے ایسے ہی پڑھا ہے، ایسا ہی ہے تورات میں۔ اور جب باطل پر قائم کوئی شخص ان کے پاس رشوت لے کر آتا تو کتاب سے اس کی مرضی کے مطابق حکم بیان کرتے، اور جب کوئی شخص رشوت نہ لا سکتا تو پھر کتاب سے صحیح حکم نکال کر بتا دیتے کہ نہیں، اس چیز کے متعلق تو تورات کے اندر یہ حکم ہے۔ جی، تو اسی طرح علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ تورات میں نبی کریم ایک جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تورات میں تبدیلی کرتے تھے، وہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ، آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات کے اندر صفات ذکر کی گئی تھیں، تو وہ جان بوجھ کر وہ جو صفات تھیں ان کو تبدیل کر دیتے تھے، ان کو بدل ڈالتے تھے، ان میں تحریف کرتے تھے۔ علامہ آلوسی نے لکھا، مثلاً علامہ آلوسی نے لکھا کہ تورات میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا ہے اور قد متوسط ہے، اور جب ان سے آخری نبی کی صفات پوچھی جاتی تو کہتے کہ ان کا رنگ سانولا ہے اور قد ان کا لمبا ہے، الٹ بتاتے۔ تورات میں حضور کی جو صفات تھیں کہ رنگ مبارک گورا ہے اور قد مبارک متوسط ہے، تو مگر جب ان سے پوچھا جاتا
تو کہتے نہیں، رنگ مبارک سانولا ہے اور قد بہت لمبا ہے، قد لمبا ہے۔ تو اس طرح وہ اس کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے تورات کے اندر جو ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ آپس میں جب ملتے ہیں، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لے آئے، اور جب آپس میں اکیلے میں ملتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم ان مسلمانوں کو اصل باتیں کیوں بتاتے ہو، اس طرح ان کے اوپر کیوں اصل باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں۔ اس طرح اگر کرو گے تو وہ تو تمہارے رب کے سامنے اس کو حجت بنا دیں گے، وہ تمہیں عقل نہیں ہے، جو اصل بات ہے وہ مت بتاؤ، مسلمانوں کے سامنے جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، مت اصل بات بتاؤ مسلمانوں کو جان سے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، تم کیا کرتے ہو وہاں پر؟ یہ ان کی خباثت اور ان کی گندگی تھی جو یہ کرتے تھے، جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا وہ یہودی نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپا رہی اور جس کو ظاہر کرتی ہیں؟ یعنی جس چیز کو چھپا رہی ہیں جو حق ہے، اور جو باطل جو جھوٹ کو ظاہر کر رہے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ خدا سب جانتا ہے یہ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم کر رہی ہو۔ جی اچھا، اب علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب منافقین جو ہیں، منافقین یہود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ملا کرتے تھے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان کو کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے تھے صحابہ کرام سے کہ ہم ایمان لا چکے، جیسے تم ایمان لائی ہو ویسی ہم بھی ایمان لے آئے۔ اور جب آپس میں ملتے تو کہتے کہ تمہاری کتاب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ تم کیا کرتے ہو، تم مسلمانوں کے سامنے ان صفات کو کیوں بیان کرتے ہو؟ تمہارے اس بیان کو وہ حجت بنا لیں گے، تمہارے اوپر بنا لیں گے کہ جب یہ وہی آنے والے نبی ہیں تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو پھر ہم میں سے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر، مسلمان ان کے اوپر تمہاری باتوں کو حجت بنائیں گے کہ دیکھو تم تو خود کہتے ہو تورات میں ان کی یہ صفات ہیں، تو پھر یہی تو وہ نبی ہیں، پھر ان پر ایمان لاؤ نا۔ جو ہم میں سے ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا کرو گے بتاؤ؟ مت ان کے سامنے ایسی باتیں کرو۔ جی یہ وہ دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف بس گمان ہی کرتے ہیں، ظن رکھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کس چیز کا؟ جی، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کئی گمراہ فرقوں کا ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ پہلے اس فرقے کا بیان کیا ہے جو اللہ کے کلام میں تحریف کرتا ہے، پھر دوسرے فرقے کا بیان کیا ہے جو منافق ہیں، پھر تیسرے فرقے کا بیان کیا ہے جو بحث کرتے ہیں، جو ضد سے کام لیتے ہیں، جی جو ضد سے کام لیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ بیان کر دیا
کہ جب یہ یہودی جو ہیں مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم تو مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہیں مسلمانوں کو۔ اس سے پہلے خدا نے یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ تورات کے اندر تحریف کرتی ہیں، اس کلام کے اندر تحریف کرتی ہیں جو انہوں نے خدا سے سنا۔ اچھا، اب ان کے فرقوں کا بیان ہے کہ پہلا فرقہ وہ ہے جو کلام میں تحریف کرتا ہے، دوسرا فرقہ وہ ہے جو منافق ہیں، وہ ہیں ہی منافق، اور تیسرے فرقے کا بیان کیا یہ وہ فرقہ ہے جو بحث کرتی ہیں، آگے سے بحث کرتی ہیں اور ضد سے کام لیتی ہیں، یا اپنی، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا، انٹرپریٹیشنز کرتی ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے، جس کی مثال میں نے ابھی پیچھے دی، کہ مسلمانوں کے سامنے اگر تورات کی اصل آیات بتاؤ گے تو مسلمان انہی آیات کو تمہارے اوپر حجت بنا لیں گے، پھر کیا کرو گے بتاؤ۔ اس کے بعد اب چوتھے فرقے کا ایک چوتھا فرقہ اور بھی ہے جس کا اللہ پاک یہودیوں کے اندر بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں جی، ان کو اللہ تعالیٰ نے امیین فرمایا۔ امی وہ شخص یعنی جو لکھتا ہے نہ پڑھتا ہو، یعنی جس طرح ماں کے بدن سے بغیر پڑھے لکھے پیدا ہوا تھا اسی حالت پر ہو اور کسی سے علم نہ لیا ہو۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی عبارت کو معنی سمجھے بغیر پڑھتی ہیں، معنی سمجھے بغیر پڑھتی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو اس کے معنی سمجھنے کے بغیر پڑھنا جی، اور اس کے اندر کسی چیز کی پھر اس میں تمنا اور آرزو کرنا، یعنی ان کی صرف تمنائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا اور ان کے گناہوں پر گرفت نہیں فرمائے گا، اور ان کے آباء و اجداد میں جو انبیاء ہیں وہ ان کی شفاعت کریں گے، یا جو ان کے علماء کہا کرتے تھے کہ دوزخ کی آگ صرف ان کو 1 یا 2 دن جلائے گی، اس سے زیادہ اس نے ہمیں نہیں جلانا۔ اس آیت کے اندر وہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو صرف جھوٹی اور من گھڑت باتیں جو انہوں نے اپنے ذہن اور دل میں بنا رکھی ہیں کہ نہیں خدا ہمیں عذاب نہیں دے گا، نہیں ہم خدا کے پیاری ہیں، یا اگر عذاب دیا تو 1 دن یا 2 دن کا ہوگا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، اور جو سنی سنائی باتیں اور انہی کے اوپر یہ اپنا گمان رکھے چلے آ رہے ہیں جی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ پیچھے ذکر ہو رہا تھا تحریف کا کہ یہ لوگ تحریف کرتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے جی، ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں، سو ان کے لیے عذاب ہے جی۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، عذاب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے سبب سے ان کو عذاب ہوگا، یعنی اس کا ذکر ہو رہا ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کیا، کہ جب کوئی ان کے پاس رشوت لے کر آتا تو اس کی مرضی کے مطابق جو بھی اس سے کام ہوا ہوتا تورات میں سے مسئلہ نکال کر دے دیتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص رشوت نہ لا سکتا، غریب ہوتا، فقیر ہوتا، تو اس کو تورات میں سے جو اصل مسئلہ ہوتا ویسے کا ویسے بتاتے کہ نہیں اس کا یہ ایسی، اس کا ایسی، مگر جو شخص ان کو رشوت لا کے دے دیتا، رشوت کے پیسے دیتا، تو یہ اللہ کا کلام بیچ دیتے، اللہ کی آیات کو بیچ دیتے، اور جو اس کی مرضی ہوتی اس کو
کوئی نہ کوئی لکھ دیتے کہ تورات کے اندر تو ایسے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جاؤ ایسا ہی کرو جن سے، تو ان کے لیے عذاب ہے۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں ویل بری چیز ہے، اور اس کا استعمال اس لفظ کا استعمال حسرت کے موقع پر ہوتا ہے جی، یعنی ان کے اوپر عذاب ہوگا۔ اور اس کی امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ ویل اس پیپ کو کہتے ہیں جو جہنم کی جڑ میں گرتی ہے۔ ویل جو ہے یہ اس پیپ کو کہا جاتا ہے جو جہنم کی جڑ میں گرتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے، ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے، حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں۔ اور ابو ایاز نے کہا کہ ویل اس پیپ کو کہتے ہیں جو جہنم کی جڑ میں گرتی ہے، اور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جو ہے یہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے۔ اور حضرت ابو سعید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ویل جو ہے یہ جہنم میں ایک پوری وادی ہے، جہنم کے اندر ایک پوری وادی ہے، اور یہ اتنی بڑی وادی ہے ویل کی کہ کافر جو ہے اس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے 40 سال تک گرتا رہے گا، 40 سال وہ گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، گرتا رہے گا۔ 40 سال کے بعد اس وادی کی گہرائی میں وہ پہنچے گا۔ ان احادیث جی اور آثار کے اعتبار سے ویل کا معنی یہ ہے کہ جو یہودی اپنی طرف سے لکھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے ان کو جہنم کی گہرائی میں اہل جہنم کی، جو اہل جہنم کی کہ جسموں کی پیپ جو جہنم کی جڑ میں گرتی ہے ان کو اس کے پینے کا عذاب ہوگا، یا جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر وہ گریں گے، یا جو وادی ہے اس وادی کے اندر وہ رہیں گے۔ جو تورات کی آیات کو بیچا کرتے تھے، پیسے لیتے تھے اور پیسے لینے کے بعد اگلے کی مرضی کے مطابق اس تورات میں سے اس کا حکم نکال دیتے تھے۔ اور ابو العالیہ نے کہا کہ یہود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں تحریف کرتے تھے، جیسے کہ پیچھے ذکر ہوا کہ یہودی صفات میں تحریف کیا کرتے تھے۔ جیسے علامہ آلوسی نے فرمایا کہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک گورا ہے اور قد مبارک متوسط ہے، مگر جب ان سے پوچھا جاتا تو یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کا رنگ مبارک جو ہے وہ سانولا ہے اور قد مبارک لمبا ہے، تو بدل دیتے تھے تورات کو، تورات میں تحریف کرتے تھے۔ اور یہ سب کچھ جو بھی یہ گندگی کرتے تھے یہ صرف دنیاوی مال کی وجہ سے، مال رشوت کا کمانے کے لیے اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ یہود نے اپنی خواہش کے مطابق تورات میں احکام لکھ دیے، اور جو احکام ان کو ناپسند تھے ان کو انہوں نے تورات میں سے مٹا دیا، ان کو تورات اللہ کی کتاب میں سے وہ احکامات ہی مٹا دیے یہودیوں نے، اور جو ان کو ناپسند تھے اور جو چیزیں موجود نہیں تھیں مگر ان کو پسند تھیں ان کو انہوں نے تورات کی آیات بنا دیا، ان کو تورات میں لکھ دیا۔ نیز انہوں نے تورات کے اندر حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، اسم گرامی محمد بھی موجود تھا۔ انہوں نے تورات میں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی مٹا دیا، کیونکہ ان نے بے شمار آیات تورات میں سے
نکال دی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب فرمایا اور ان کے اوپر خدا کا قہر نازل ہوا۔ اور یہ جو ذکر آیا کہ یہ اس وادی، وہ جو ویل ہے، اس وادی جس میں 40,000 سال انسان گرتا رہے، تو تب جا کر وہ اس کے اندر پہنچتا ہے، اس وادی کے اندر 40 سال تک۔ تو یہ وہ وادی یا وہ ویل پہاڑ یا وہ جو پیپ جو اس جہنم کی ویل کی وادی کی جڑ میں گرتی ہے، وہ عذاب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تورات کی آیات کو بیچا تھا یا جنہوں نے تورات کی آیات میں تبدیلی کی تھی۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتی ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں، هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے قیمت، تھوڑی سی قیمت جو دنیاوی ہے وہ لے لیں۔ سو ان کے لیے کیا ہے، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ان کے لیے عذاب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے سبب سے ان کو عذاب ہوگا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔